اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کانت، کہہ دیجئے اگر ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم الدار الآخرۃ، تمہارے لیے آخرت کا گھر، لکم تمہارے لیے، دار گھر کو کہتے ہیں، اس کی جمع ہم نے پیچھے پڑھا تھا دیار، دار الآخرۃ آخرت کا گھر، خال عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتاً خاص طور پر، من دون الناس لوگوں کے سوا یا لوگوں کے علاوہ، من سے دونا کہتے ہیں سوائے کو، الناس لوگوں کے، من دون الناس ہی لوگوں کے سوا، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، فامن پس، تمنو تم تمنا کرو، الموت موت کی، ان اگر کن تم ہو تم صادقین سچے، صادق کی جمع اینا ساؤنڈ کے ساتھ، صادقین سچے، ان کن تم صادقین اگر تم سچے ہو، قل کہہ دیجئے ان اگر کانت ہے لکم تمہارے لیے، الدار الآخرت آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصتم من دون الناس خالص سوائے لوگوں کے، فتمنوا الموت پس تم تمنا کرو موت کی، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو، ولن اور ہرگز نہیں، یتمنوہ وہ تمنا کریں گے اس کی، یا سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہ فعل مضارع ہے، شروع میں یا لگا تو اس کا مطلب ہے وہ تمنا کریں گے، یا تمنو وہ تمنا کریں گے، اگر ہوتا تم تمنا کرو گے تو پھر کیا ہونا تھا، تتمنو، تا شروع میں آ جائے تو تم، یا آ جائے تو وہ، یہ مضارع کے لیے ہوتا ہے کہ الف تا یا نون میں سے کوئی حرف بھی جب شروع میں لگتا ہے تو اس سے میننگ بدل جاتے ہیں، الف لگتا ہے تو مطلب ہوتا ہے میں، نون لگتا ہے تو ہم، یا لگتا ہے تو وہ، تا لگتا ہے تو تم، ولن یتمنوہ اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ہو اس کی، یہ ہو کی ضمیر کس کے لیے ہے، ہم پڑھ تو یہ رہے نا اس کی تمنا نہیں کریں گے، تو ہم پیچھے دیکھیں گے کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، پیچھے یہ بات ہو رہی تھی کہ ان سے کہا جا رہا تھا اگر آخرت کا گھر تمہارے لیے خالص ہے، یعنی تم کہتے ہو کہ آخرت تو ہمارے ہی لیے ہے، ہم میں جہنم میں کوئی نہیں جائے گا، چند دن کے لیے ہم جہنم میں جائیں گے، اللہ نے ہمارے لیے جنت بنائی ہے، تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے، تو اللہ فرما رہے ہیں وہ ہرگز نہیں تمنا کریں گے اس کی، آبادن کبھی بھی، اس کی کس کی، موت کی، وہ موت کی تمنا کبھی بھی نہیں کریں گے، آبادن ہوتا ہے کبھی بھی، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، بما بس سبب اس کے، یا وجہ بوجہ اس کے، قدمت جو آگے بھیجا، قاف دال میم کیا ہوتا ہے، قدم، قدم جب انسان بڑھاتا ہے تو کیا ہوتا ہے، وہ آگے جاتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو چیز آگے بھیج دی گئی جاتی ہے اس کے لیے آتا ہے قدمت، جو آگے بھیجا، تقدیم کا لفظ بھی اسی سے ہے، تقدیم و تاخیر پڑا ہے نا، اخرا یؤخر سے تاخیر بنتا ہے، اور قدمہ یقدم سے تقدیم، آگے بڑھنا، تو جو کچھ آگے بھیجا ہے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، ایدی کا واحد کیا ہوگا، ید، ید کی جمع کیا ہوگی، ایدی، اور
دونوں ہاتھوں کے لیے کیا آتا ہے؟ یدین، جیسے رفع یدین، دو ہاتھ. ایدیہم، ان کے ہاتھوں نے. واللہ، اور اللہ تعالی، علیم، جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ فعیل کے وزن پہ جو بھی لفظ آتے ہیں ان کے اندر مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی بہت زیادہ کا مفہوم ان کے اندر ہی موجود ہوتا ہے. علیم، بہت جاننے والا ہے، خوب جاننے والا ہے. بالظالمین، ظالموں کو. بھا کا لفظ یہاں، بھا کا مطلب ساتھ ہوتا ہے، لیکن یہاں ترجمہ کرتے ہوئے ہم اس کو کہیں گے ظالموں کو. اور کو آپ دیکھیں پنک سے لکھا ہوا ہے، با بھی پنک سے لکھا ہوا ہے، اس لیے آپ کو یہ فوراً سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کا کیا مطلب ہے. اونا ساؤنڈ جو ہے وہ کس کے لیے ہے؟ سوری، اینا ساؤنڈ جمع کے لیے. اونا ساؤنڈ اور اینا ساؤنڈ جمع کے لیے ہوتی ہے. وَلَن يَتَمَنَّوْهُ، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، اس کی یعنی موت کی، ابداً کبھی بھی، بما بوجہ اس کے جو، قدمت آگے بھیجا، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالی، علیم خوب جاننے والا ہے، بالظالمین ظالموں کو. موت کی تمنا وہ کبھی نہیں کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ کہ انہیں پتہ ہے، بما قدمت ایدیہم، کہ انہوں نے کیا آگے بھیج رکھا ہے، کیسے اعمال وہ کر چکے ہیں، کس طرح کہ ان کے عمل تھے. وہ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی، لن تمسنا النار الا ایام معدودات، وہ یہ کہتے تو ہیں، تو اللہ نے انہیں چیلنج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اگر یہ بات ہے نا پھر موت کی تمنا کرو. یہ جو موت کی تمنا کرنی ہوتی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے شریعت میں؟ اسے کہا جاتا ہے مباہلہ. حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں کہ یہ دعوت مباہلہ ہے ایک طرح سے. یعنی یہودیوں کو کہا گیا کہ اگر تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کرنے کے باوجود یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تم سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، اگر یہ دعویٰ تمہارا سچا ہے تو پھر مباہلہ کر لو. یعنی اللہ کی بارگاہ میں مسلمان بھی اور یہودی بھی دونوں مل کر یہ جا کے عرض کریں. مباہلہ کیا ہوتا ہے کہ ایک کھلے میدان میں چلے جائیں اور جا کے وہاں پہ اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ دونوں میں سے جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کریں. یہی دعوت انہیں سورۃ جمعہ میں بھی دی گئی. اور اسی طرح ہم نے پڑھا تھا نجران کا واقعہ اس میں دورہ قرآن کلاس میں، کہ نجران کے عیسائیوں کو بھی دعوت مباہلہ دی گئی تھی. تو دعوت مباہلہ ہے یہ جو اللہ تعالیٰ ان سے یہ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے لیے آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک باقی لوگوں سے بڑھ کر خالص ہے، یعنی تمہارے لیے ہے وہ، تو پھر فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، پھر آ جاؤ مقابلے میں اور آ کے مباہلہ کر لو، مسلمانوں کے ساتھ ملو اور آ کے کہو کہ یا اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اس کو بچا لے اور جو جھوٹا ہے اسے موت سے ہم کنار کریں. اور اللہ پھر خود ہی اس کا جواب بھی دے رہے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، انہیں پتہ ہے ان کے اعمال کیا ہیں، وہ کبھی بھی یہ دعوت قبول نہیں کریں گے. وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، ایسے ظالموں کو اللہ خوب جانتا ہے. وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ان کو. واؤمین اور لام تبلا کا مطلب ہے البتہ. لام سے لی کا مطلب کیا پڑا تھا؟ لیے، واسطے، اور یہاں پہ البتہ، اور یہ سٹریس کے لیے، زور دینے کے لیے. اور پھر آگے تاجدنہم، یہ جو شد ہے نا یہ بھی ضرور کے معنوں میں، اور البتہ تم ضرور پاؤ گے ہم ان کو. اب دیکھیں اس کے اندر ایک جو مین لفظ ہے وہ کیا ہے؟ واجدہ، واو جیم دال، پانا. ٹھیک ہے، اور وہ بلیک سے لکھا ہوا ہے. اور یہ جو نون کی شد ہے یہ اس بات پہ زور دینے کے لیے ضرور کے معنوں میں. اور جو لام کے اوپر زبر ہے یہ بھی البتہ، اس کا بھی مطلب ہے کہ اس بات پہ مزید سٹریس دینے کے لیے
کہ یہ لازمی بات ہے, یہ ضروری بات ہے اور ایسا ہوگا. وَلَتَجِدَنَّهُمْ, اور البتہ آپ ضرور پائیں گے ان کو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے, ایک ایک لفظ حرف کو دیکھیں, واو من اور لا من البتہ. تاجدن, تم ضرور پاؤ گے, ہم ان کو, کیا پاؤ گے؟ احرس الناسی, زیادہ حریص لوگوں سے, لوگوں سے زیادہ حریص پاؤ گے, باقی لوگوں سے بھی بڑھ کر آپ ان کو حریص پائیں گے. احرس کا لفظ جو ہے وہ جو سپرلیٹو ڈگری ہوتی ہے نا, سب سے زیادہ. اکبر کا مطلب ہوتا ہے سب سے بڑا, اعظم کا مطلب ہوتا ہے سب سے عظیم. اسی طرح احرسا کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حریص, سب سے زیادہ حرص کرنے والا. ہار را سواد کا مطلب تو ہو گیا نا, حرص کرنا, تما رکھنا, لالچ کرنا, ٹھیک ہے. تو احرس کا مطلب ہوتا ہے سب سے زیادہ حرص کرنے والا, سب سے زیادہ تما رکھنے والا, سب سے زیادہ حریص. الناسی, لوگوں سے, باقی لوگوں کی نسبت, باقی لوگوں کی نسبت آپ ان کو زیادہ حریص پائیں گے. علی حیات, زندگی پر. موت کی تمنا انہوں نے کیا کرنی ہے, وہ تو زندگی کے لیے باقی لوگوں سے بھی زیادہ حریص ہیں. وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا, اور ان لوگوں سے, وَمِنَ الَّذِينَ, اور ان لوگوں سے, أَشْرَكُوا, جنہوں نے شرک کیا, یعنی عام لوگوں سے بھی اور مشرکوں سے بھی. جو مشرکین مکہ تھے وہاں پہ, یا اور جو لوگ مشرک تھے, کہ یہ جو یہودی ہیں یہ باقی لوگوں سے زیادہ اور مشرکین سے بھی زیادہ کس چیز کے حریص ہیں؟ علی حیات, زندگی کے حریص ہیں. ان کو زندگی بہت پیاری ہے, یہ موت سے بہت ڈرتے ہیں. یودو, چاہتا ہے, محبت رکھتا ہے, آرزو کرتا ہے. ودا یا ودو, کیا ودو کیا ہوتا ہے؟ ودا, اس نے محبت کی. یودو, وہ محبت کرتا ہے, وہ چاہتا ہے, وہ آرزو رکھتا ہے. اسی سے لفظ ہے مودت. یہ لفظ اس طرح کبھی بھی آپ کو یاد نہیں رہیں گے. اگر آپ اس طرح اس کو رٹا لگا لیں گی نا, یودو, آپ تھوڑا سا 2-4 دفعہ اس کو کہیں گے تو آپ کو یہ بھول جائے گا. اس کو یاد رکھنے کے لیے اس کی فیملی کے جو دوسرے ورڈز ہیں نا, وہ اس کے ساتھ لکھ لیا کریں. اب اس سے آپ لکھیں گے مودت. اردو میں, ہائی فائی اردو میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مودت محبت کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور ودود اللہ کا نام ہے, محبت کرنے والا. تو ودا یا ودو سے مودت اور ودود کا لفظ بھی یاد رکھیں تو پھر آپ کو یہ یاد رہے گا. یودو, چاہتا ہے, احدہم, ان میں سے ہر ایک. کن میں سے؟ یہودیوں میں سے. ان میں سے تو ہر ایک چاہتا ہے کیا؟ لو یعمر, لو یعمر, کاش کہ وہ عمر دیا جائے. لو مین, اگر بھی آپ نے پڑھا, یہاں پہ لو کا مطلب ہے کاش کے. اب یعمر دیکھنے میں تو بڑا مشکل سا لفظ لگتا ہے, لیکن اس کو اگر آپ کی یا کو الگ کر دیں, کس کے لیے؟ مضارع کے لیے. پیچھے کیا رہ گیا؟ عین میم را. عین میم را کیا ہوتا ہے؟ عمر. تو یا کے اوپر چونکہ پیش ہے اس لیے یہ مجہول ہے, کیسی وائز ہے. عمر دیا جائے, اس میں فائل نہیں ہے کوئی بھی. جس میں فائل نہیں ہوتا, ایک تو ہوتا ہے نا وہ عمر دیتا ہے, ایک ہوتا ہے اس کو عمر دی جائے, تو وہ مجہول ہو جاتا ہے. اور اس کی نشانی کیا ہے؟ شروع میں پیش آ جاتی ہے. لو یعمر, کاش کہ وہ عمر دیا جائے, یعنی کاش کہ اس کو عمر دی جائے. الفا, ہزار. ساناتن, سن. سن کیا ہوتا ہے؟ یہ کون سا سن چل رہا ہے؟ 2020. تو ساناتن, سال. ہزار سال. الف کا جو لفظ ہے یہ تھوڑا سا وضاحت طلب ہے, اس لیے کہ عربی میں الف سے بڑا کوئی ڈیجٹ نہیں ہے.
سب سے بڑا ڈیجٹ عربی میں 1000 ہے. ہمارے ہاں تو 1000 کے بعد کیا آتا ہے؟ 1 لاکھ، لاکھ کے بعد پھر 10 لاکھ، پھر اس کے بعد پھر کروڑ، پھر 10 کروڑ، پھر ارب، پھر 10 ارب، پھر خرب، پھر مطلب ہمارے یہاں یہ ڈیجٹ بہت ہیں، لیکن عربی میں یہ الفا کا جو لفظ ہے نا، اس کے بعد آگے کوئی نہیں ہے. پھر اسی کو وہ آگے کرتے ہیں 100 ہزار، 1000 ہزار، اس طرح وہ آگے اسی ایک لفظ کو بڑھاتے ہیں. تو اس کو یاد رکھنے کے لیے ایک تو آپ یاد رکھیں کہ الف لیلہ کی کہانیاں. الف لیلہ کیا ہوتا ہے؟ لیل رات کو کہتے ہیں، الف 1000، 1000 راتوں کے قصے، الف لیلوی داستانیں. اور سورۃ جو قدر ہے جس میں ہے کہ یہ رات 1000 مہینوں سے بہتر ہے، خیرم بہتر ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. 1000 مہینوں سے، شہر مہینے کو کہتے ہیں، تو الف شہر 1000 مہینے. تو الف کا لفظ جو ہے یہ ہے 1000 سنتن سال. ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ اسے 1000 سال کی عمر ملے. یہ موت کی تمنا کیا کریں گے؟ وما حالانکہ نہیں، ہوا وہ کیا، وہ بھی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ عمر کی طرف. وہ جو یہ چاہتے ہیں نا انہیں 1000 سال عمر ملے، اگر انہیں 1000 سال عمر مل بھی جائے تو وہ 1000 سال عمر ملنا جو ہے ہوا وہ بمزحزحہ، یہ بھی آپ کو بڑا مشکل لفظ لگ رہا ہوگا، بمزحزحہ. اب اس کا روٹ پہلے تو پکڑنا پڑے گا ہمیں، اس کا روٹ کیا ہے. اس کا روٹ باقی اب تک جتنے ہم نے روٹ ورڈز پڑھے ہیں ان سب سے ڈفرینٹ ہے. کیوں ڈفرینٹ ہے؟ کہ اب تک ہم نے جو بھی روٹ ورڈز پڑھے تھے وہ 3 حرفوں پر مشتمل ہوتے تھے، 3 حروف پر. 4 حروف والا یہ پہلا حرف آیا ہے، لفظ آیا ہے جس کے روٹ ورڈز میں 4 حروف پائے جاتے ہیں. ایک بات آپ یہ یاد رکھیں کہ کوئی بھی جو فعل ہوتا ہے نا وہ 2 حروف سے کم، 2 حروف پر مشتمل نہیں ہوتا، 2 حروف سے زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، کم از کم بھی کوئی لفظ جو ہے وہ 3 حروف کا ہوگا تو وہ فعل ہوگا، ورنہ وہ فعل نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، تو اس لیے ابھی تک جتنے ہم نے پڑھے تھے فعل وہ زیادہ تر وہ 3 حروف پر ہی مشتمل تھے. میں نے اس وقت بھی آپ کو بتایا تھا کہ روٹ ورڈز 3 حروف پر ہی مشتمل ہوں گے. کبھی کبھی کوئی ریئر ہوگا کہ 4 حروف پر مشتمل کوئی روٹ ورڈز آئیں، تو یہ اب آ گئے ہیں. یہ ریئر والا لفظ ہے، اس کا روٹ ہے زاہا، 2 دفعہ زہ. ٹھیک ہے، تو زہ کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بچانے والی، دور ہٹانے والی. کسی چیز کو دور کر دینا جو ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے زہ. ٹھیک ہے، کسی چیز کو پرے ہٹا دینا تاکہ آپ اس کے نقصان سے بچ سکیں. تو اب کہا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو عمر دیا جانا ہے 1000 سال اگر ان کو عمر دے دی جائے، وما ہوا بھی مزحزحہ، بچانے والا ہی اس کو. اب ہو کی بجائے ہی کیوں آ گیا؟ با کی وجہ سے. ٹھیک ہے، بمزحزحہ، اس کو بچانے والا نہیں ہے یہ، من العذابی، عذاب سے. اتنی لمبی عمر بھی انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتی. ان یعمر، یہ کہ ان کو یہ کہ عمر دی جائے، ان یہ کہ یعمر وہ عمر دیا جائے، یعنی وہ شخص، کوئی بھی شخص، یہود کی بات ہو رہی ہے نا. وما ہوا بمزحزحہ، اور نہیں وہ بچانے والا اس کو، من العذابی، عذاب سے، ان یعمر یہ کہ وہ عمر دیا جائے. واللہ، اور اللہ تعالی، بصیر خوب دیکھنے والا ہے. وہی علیم کے وزن پہ ہے، اس لیے خوب کا لفظ بھی اس کے ساتھ آ رہا ہے کہ بہت زیادہ دیکھنے والا ہے، بہت اچھی طرح سے دیکھنے والا ہے. واللہ بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے،
बिमा उसको जो, या अमलून वो अमल करते हैं। ऐन मीम लाम इसका रूट है अमल करना। यालमून वो अमल करते हैं। ऊना साउंड जो है वो जमा के लिए है। या का मतलब वो, ऐन मीम लाम अमल। ये अब आप गौर फिक्र किया करें जब आप कुरान पढ़ रहे होते हैं, जैसे अगर ऐन मीम लाम उसका रूट है तो वो उसका मानी होगा करते हैं, अमल करते हैं, काम करते हैं। लेकिन अगर उसका रूट हो, देखने में वो लफ्ज एक ही जैसे लग रहे होते हैं, या लमून अगर हो तो सिर्फ लाम पहले आएगा, मीम बाद में आएगा। इसी लफ्ज पे जरा गौर करें, ध्यान दें इस लफ्ज की तरफ। या मालून की बजाय अगर ये हो या लामून, लाम पीछे आ जाए, मीम आगे चले जाए, तो देखने में लफ्ज दूर से ऐसे लगेगा कि एक ही लफ्ज है, लेकिन दोनों में क्या फर्क है? ऐन मीम लाम और ऐन लाम मीम का। ऐन लाम मीम से बनेगा इल्म, तो हम उसका तर्जमा करेंगे वो जानते हैं। और याल मालून वो अमल करते हैं। बिमा या मालून उसको जो वो अमल करते हैं। वाला ताजिदन्नहुम, और यकीनन आप जरूर पाएंगे। अलबत्ता तर्जुमा किया था पहले मैंने इसका। तर्जुमा चाहे अलबत्ता करें या यकीनन करें, मकसद इसका जोर देना ही है। और यकीनन आप जरूर पाएंगे हम उनको, अहरसन नासी ज्यादा हरीस लोगों में से, अला हयातिन ऊपर जिंदगी के, वमिनल्लज़ीना और उन लोगों से, अशरकू जो मुशरिक हैं, मुशरिकों से भी और दूसरे लोगों से भी आप जिंदगी पर उनको ज्यादा हरीस पाएंगे। या बद्दू चाहता है, अहदुहुम हर एक उनमें से, लो युअम्मरु काश के वो उम्र दिया जाए, अल्फसना 1000 साल, वमा हुआ और नहीं वो, बिमुज़हज़िही बचाने वाला उसको, मिनल अज़ाबी अज़ाब से, अन युअम्मर ये के उम्र दिया जाए। वल्लाहु और अल्लाह ताला, बसीरुम देखने वाला है, बिमा उसको जो, या मालूम वो अमल करते हैं। इसके क्या हमें पता चला कि यहूद जो हैं अहले किताब में से, अहले किताब किसको कहा जाता है वैसे? ये लफ्ज़ भी कुछ बाज़ लोगों को कंफ्यूज करते हैं। कभी हम बनी इसराइल कहते हैं, कभी हम अहले किताब कहते हैं, कभी हम यहूद कहते हैं, कभी हम नसारा कहते हैं। ये बस समझ लें कि बनी इसराइल जो हैं वो इसराइल की औलाद हैं। इसराइल कौन थे? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को कहा जाता है इसराइल। ये लफ्ज़ इसरा का मतलब बंदा, ईल का मतलब अल्लाह, अल्लाह का बंदा। ये इसराइल जो है हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम का लक़ब था, और इस हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद सारी बनी इसराइल कहलाती है। और यहूद भी बनी इसराइल ही हैं। नसारा ईसाइयों को कहा जाता है। और ये दोनों चूंकि किताब दिए गए हैं, कुरान में आता है ना जगह जगह जो दिए गए हैं किताब, ऊतुल किताब, तो जो किताब दिए गए हैं वो दोनों ही हैं, यहूद भी और नसारा भी, ईसाई भी और यहूदी भी। ये दोनों को अहले किताब कहा जाता है। और इन अहले किताब में से दोनों को स्पेसिफाई कर दिया गया यहूद और नसारा के नाम। तो अल्लाह ताला देखने वाला है उसको जो वो अमल करते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।